السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو امن و ایمان لائے ہو، شہادت ہونی چاہیے، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضر آ پہنچے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیۃ وصیت کے وقت، تسنان دو، ذوا عدل عادل شخصوں کی، منکم تم میں سے، او یا آخران دو اور ہوں، من غیرکم تمہارے مسلمانوں کے سوا، ان انتم اگر تم ضربتم سفر کر رہے ہو، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں، مصیبت الموت مصیبت موت کی، تحبسونہا تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، لا نشتری وہ کہیں نہیں ہم لیتے، بہی اس قسم کے بدلے، سمانن کوئی قیمت، ولو اگرچہ کانا ہو وہ، ذا قربا رشتہ دار، ولا نکتم اور نہیں ہم چھپاتے، شہادت اللہ اللہ تعالیٰ کی گواہی، انا یقیناً ہم، اذن لمن العاصمین اس وقت لامن العاصمین البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 107۔ فَإِن پھر اگر اسیرا اطلاع ہو جائے، علی انہما اس پر کہ بے شک وہ دونوں، مستحقا مرتکب ہوئے ہیں، اسمن گناہ کے، فآخران تو دو اور گواہ، یقومان کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، نستحق علیہم جن کی حق تلفی ہوئی ہے، مل اولیان قریب تر میت کے، علیہم الاولیان قریب تر میت کے، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لا شہاداتنا کہ یقیناً ہماری شہادت، احق زیادہ سچی ہے، من شہاداتہما ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی، انا بے شک ہم، ایذن اس وقت، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 108۔ ذالکہ یہ طریقہ، ادنا قریب تر ہے، ان یاتو اس کے کہ وہ دیں، بالشہادتی شہادت، علی وجہہا ٹھیک طریقے پر، او یا یخافو وہ ڈریں، ان اس سے کہ تردہ رد کر دی جائیں گی،
ایمان ان کی قسمیں بعد ایمانہم ان ورثہ کی قسموں کے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے واسمعوا اور تم سنو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم حالت سفر میں ہو اور تمہاری وفات کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور تمہارے پاس مال و اثاثہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلموں میں سے 2 اصحاب عدل و صدق کو اس پر گواہ بنا لو۔ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثہ کو شبہ ہو کہ شاید انہوں نے خیانت کی ہے اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے تو انہیں عصر کی نماز کے بعد حلف اٹھانے کے لیے روک لیا جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور جس گواہی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے چھپا کر ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے تو میت کے رشتہ داروں میں سے 2 قریبی رشتہ دار آگے بڑھیں گے اور حلف اٹھائیں گے کہ ہم دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، اور کذب بیانی سے کام لیا ہے، اور یہ کہ ہم نے جو ان پر خیانت کی تہمت دری ہے تو اس میں ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے زیادتی کی ہوگی تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح حلف لینے کی حکمت اور مصلحت بیان کی کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گواہان آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے امر واقعہ میں بغیر کوئی تبدیلی لائے گواہی دیں گے، اور خیانت کی شکل میں 2 قریبی رشتہ داروں سے حلف لینے کی حکمت یہ ہے کہ حالت سفر کے گواہان ڈریں گے کہ اگر ہم نے کذب بیانی کی تو ہماری قسم رد کر دی جائے گی، اور قریبی رشتہ دار قسم کھائیں گے اور ہمارا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بنو سہم قبیلہ کا ایک مسلمان شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ سہمی کو ایسی سرزمین پر موت آئی کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جس کو وہ وصیت کرتا اور سامان اس کے حوالے کرتا، لہٰذا اس نے اپنے سامان کو تمیم اور عدی کے حوالے کر دیا۔ پھر جب وہ دونوں اس ترکہ کے ساتھ واپس آئے تو ورثہ نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ غائب ہے۔ تو مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی سے قسم لی اور ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ جام مکہ میں ملا۔ ان لوگوں نے جن کے پاس سے جام ملا تھا کہا کہ ہم نے اس کو تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ پھر اس سہمی کے ورثہ میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ انہی کے ساتھ یعنی سہمی کا جام ہے
چنانچہ یہ آیت انہی کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، بخاری کی روایت ہے۔ تم میں سے ہوں کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں، اور بعض نے کہا ہے کہ موصی وصیت کرنے والے کے قبیلے سے ہوں۔ اسی طرح آخران من غیرکم میں دو مفہوم ہوں گے، یعنی من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں گے یا موصی کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔ یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دو عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے کر دے۔ مرنے والے موصی کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں، اور وہ قسم کھا کے کہیں ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے۔ اولا یعنی اولیاء کا تثنیہ ہے، مراد ہے میت یعنی موصی وصیت کرنے والے کے قریب ترین دو رشتہ دار۔ من الذین استحق علیہم کا مطلب یہ ہے جس کے مقابلے پر گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ الاولیان یہ یا تو ہما مبتدا محذوف ہے کی خبر ہے، یا یقومان یا آخران کی ضمیر سے بدل ہے، یعنی یہ دو قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔